اچھا مندوخیل صاحب، جس طریقے سے یہ ترمیم منظور کروائی گئی ہے، ایک تو پوری رات وہ کاروائی چلتی رہی، پھر دیگر جماعتوں کے لوگوں نے ووٹ ڈالے، پاکستان تحریک انصاف والے جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، پھر وہاں پہ جو تقاریر ہوئیں ان سے یہ تاثر ملا کہ یہ عوام کو انصاف دینے کے لیے نہیں، یہ عدلیہ کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ کوئی اسپیشل لوگ ہیں، 8 ججز نے گینگ اپ ہو گئے، پھر اسی طریقے سے بلاول صاحب نے بھی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو بنیادی مقصد یہ لگ رہا ہے اس ترمیم کا کہ آپ لوگ عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب۔ پہلے تو شاہد خٹک صاحب نے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بات کی ہے، ان کو ذرا یاد دلا دوں کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو گرانے کے لیے 63 پہلے سے قانون موجود تھا۔ جو شخص فلور کراسنگ کرے گا یعنی کسی اور پارٹی کو حق ووٹ دے گا وہ نائل ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، حمزہ شہباز کی حکومت کو گرانے کے لیے صدارتی ریفرنس عارف علوی صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھیجے اپنی من پسند ججز کو، اور انہوں نے تشریح ایسے نرالی تشریح کی ہے، یعنی ایک شخص نے چوری کی نہیں مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ وہی مقدمہ تھا جو 2.5 سال بعد لگا تھا، اور وہ کیا غلط تھا اس میں، اور اس میں آپ کا اپنا وکیل علی ظفر صاحب نے باقاعدہ عدالتی معاون کے طور پہ اس کا ساتھ دیا، جبکہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اور اپنی ساری اعتراضات آبجیکشن سب نے وڈرا کر لیے۔ تو میرے حساب سے جو آپ نے اپنی مطلب کے لیے جو ترامیم یا جو تشریح کی تھی سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی شہباز کوسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، یہ پین ہے، اس کے اگر تشریح ہو کہ میں کہوں یہ پین ہے، آپ کے یہ پینسل ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس اتنے اختیار ہے کہ اس کی تشریح کرے یہ پین ہے کہ پینسل ہے، اس کا یہ ڈکنا بھی نہیں نکال سکتا ہے، 2 پین بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ تو عجیب سپریم کورٹ ہے، وہ تو ایسی پیرلل تھانے کی طرح جو نا وہ عدالت کی چلا رہے تھے۔ یہ سارا کے سارا جو گند پھیلا ہے سپریم کورٹ میں، یہ افتخار چودھری کے دور میں، پھر اس کے بعد آیا تھے نرالا جج، وہ تو سر یہ جو میرا کوشچن تھا قادر بھائی کہ آپ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کار آپ لوگوں نے درست کرنا ہے، اس لیے یہ میں آپ کو یہی دلائل دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ افتخار چودھری کے وقت سے لے کے وہ ایک تھانہ بن گیا تھا، وہ پیرلل حکومت بن گیا تھا، وہ ایسی بن گیا تھا، اس نے کہا میں کچھ نہیں مانتا ہوں، میری بات مان لو، کسی اور کی بات نہیں مانتا۔ ایسا تو نہیں چلے گا نا۔ پارلیمان کے پاس اختیار ہے قانون سازی کرنا، تبدیلی کا۔ اگر پارلیمان ایک فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ہونا بھی نہیں چاہیے، ہائی کورٹ سے کام چلاؤ، تب کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ پارلیمان کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہ پارلیمان بھی تو آئین کے انڈر ہے نا، یہ کوئی برطانیہ کی پارلیمنٹ تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پہ ریٹن آئین نہ ہو۔ ہاں اچھا، اگر پارلیمان، میں جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا پارلیمانی، یہ خورشید شاہ صاحب کمیٹی ہے، ایسی کمیٹی میرے پاس تھی۔ میرے پاس جو بیوروکریسی آتی تھی، سپریم کورٹ نے یہ کر دیا، ہائی کورٹ نے، میں نے کہا چپ رہو۔ پارلیمان اگر آج فیصلہ کرے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ 1 روپے ہو تو 1 روپے ہوگا۔ پاکستان اگر پارلیمان یہ آج فیصلہ کرے کہ ہر صوبے کا اپنا سپریم کورٹ ہوگا تو ایسے ہوگا۔ بھئی یہ کون ہے بولنے والے؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات، مولانا صاحب کی جو بات کر رہے تھے، غائب تو مولانا صاحب کے بھی لوگ ہوئے تھے۔ اسی آئین ترمیم میں آپ کا چیئرمین گور خان صاحب نے تو اسے متفقہ طور پہ اس کو منظور کر لیا ہے کہ آج جو ترامیم ہے وہ ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے ترامین ایک طرف چھوڑ دو، مسلم لیگ نون کو ایک طرف۔ آپ اور مولانا صاحب تو اتفاق تھے، جبکہ ہم بھی اتفاق تھے۔ آپ نے تو صرف یہ اجازت مانگی تھی کہ ہمیں صرف خان کو رسائی دلا دو، ہم اسے پوچھتے ہیں خان کی مرضی لے، باقی ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور جب خان کے پاس آپ گئے تو خان نے تو آپ کو سب کو گالیاں گلوچ کی ہے۔ خان نے تو یہ بولا کہ کم بختو، میں نے تو بولا شنگھائی کانفرنس نہیں ہونے دو، کم بختو میں نے تو بولا کہ بھائی پورے ملک میں ہڑتال کر دو، اس طرح تو میں نہیں باہر آؤں گا۔ خان نے تو یہ کہا۔ اس کے بعد جا کے یہ کرے، کیا آپ کی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا کہ گور خان کا، اس نے کہا ہمارا مولانا کے ساتھ متفقہ یہ جو مسودہ ہے ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس وقت مسودہ ٹھیک تھا؟ پھر اس کے بعد سر میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا سر، اگر بریفلی مجھے بتا سکیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے ہوا جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ شامل کیا گیا جن کو یہ لوگ لوٹا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ کار ہے جس طریقے سے یہ ترمیم پاس کی گئی ہے؟ جی میں بالکل اس طرف آ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتا دو، جب یہ جہانگیر ترین کا، علیم خان کا پیسے اور جہاز چل رہے تھے اور یہ جو دوسری پارٹی کے لوگ توڑتے تھے تو یہ اپنا دوپٹہ پہناتے تھے بنی گالا میں اور ساتھ کہتے ہیں ہم نے 1 وکٹ اور گرا دی ہے، اس وقت لوٹا خریسی نہیں تھا؟ اور پھر ان کے لوگ کیوں بکتے ہیں؟
خیبر پختونخوا 22 MP نکالے کیوں بکے؟ ٹھیک. پنجاب میں 25 MP بکے کیوں بکے؟ عدم اعتماد کے ذریعے 22 MNA ان کے جو نا سائٹ بدلی کیوں؟ یہ ہر وقت پی ٹی آئی کے لوگ کیوں بکتے ہیں؟ تو سر لوگوں کو خرید کے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خرید کے اگر آئینی ترمیم کر دی جائے تو وہ مناسب ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میں مثال دیتا ہوں. لوگوں کو خرید کے ایک نوجوان مبارک باجوڑ سے جو جیتا ہے آزاد, اس کا بھائی شہید ہوا ہے, عمران خان صاحب نے تو اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے, ٹکٹ تو اس نے دوسرے بندے کو دیا, وہ چوتھے نمبر پہ آ گیا. اس بندے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا, بابا خدا کا واسطہ مجھے اپنا لو. پی ٹی آئی والے اپنا نہیں رہتے. وہ بیچارہ اسمبلی آتا تھا, عمران خان کی تصویر لے کے یہ اپنا رہے تھے, وہ آخر میں مجبور ہو گیا. وہ اس نے کہا بھائی یہ تو مجھے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتا دوں کہ جب آپ اپنے ممبران کے ساتھ, یا وہ تو ممبران میں نہیں, یہ جو 4 لوگ ہیں یہ تو آزاد جیتے ہیں, ان کا کیا تعلق ان سے؟ دوسری بات میں تو صرف قولہ دے رہا ہوں کہ تم خرید لو تو وکٹ کوئی اور خرید لے تو پھر. اچھا قادر بندوخیل صاحب, اتنی جلدی کیا ہے؟ اگر آئین کے اندر اس طرح تبدیلی کی جا رہی ہے جس سے obviously عدلیہ متاثر ہوگی, لوگ کویسچنز بھی کریں گے, تو رش کیا تھا کہ آدھی رات تک سب کو بیٹھے رہے, میاں صاحب کو بھی بلایا گیا, سارے لوگ وہاں پہ تھے, لگا اس طرح کہ جیسے کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی قیامت آ جائے گی اگر آج یہ نہ ہوا, تو اس کی وجہ سے بھی لوگ کویسچنز کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا صبر کر لیتے, لوگوں کو پڑھنے دیتے, لوگوں کو بحث کرنے دیتے. اطہر کاظمی صاحب آپ مجھے بتاؤ, لوگوں کا کیا واسطہ؟ جب 8-10 لاکھ آبادی کے لوگ ایک MNA کو منتخب کرتے ہیں تو آپ ان کو جب آپ نے اختیار دیے تو پھر آپ چوک چوراہے پہ ڈسکس کریں گے. نمبر 1 بات, MNA حضرات کی بات کر رہے تھے سر, MNA حضرات کو دے دیتے نا, MNA کی بات کرو نا, MNA ان کی بات کر رہے ہیں, MNA کی. بھائی میری بات سنو اطہر کاظمی صاحب, آپ مجھے بتاؤ پی ٹی آئی کے دور میں اسی اسمبلی کا حصہ تھا, 34 بل آدھے گھنٹے کے اندر پاس ہوئے. خٹک صاحب مجھے نہیں پتا اس اسمبلی میں تھے کہ نہیں, پچھلے میں 34 بل. ایک بات اس کو بھی چھوڑیے, آپ پھر 20 منٹ میں 35 کریں نا, آپ سر 20 منٹ میں 35 کریں اور ریکارڈ قائم کریں, پی ٹی آئی والوں کو شکست دیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو چیزیں بہتر کرنی ہیں. یہ جو اچھا اطہر کاظمی صاحب, یہ جو چیز اچھی ہے جو پچھلے 1-2 مہینے سے ڈسکشن ہو رہی تھی, اور یہ جو رات ہو گئی تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے. پی ٹی آئی نے کہا میں ایک چانس دو, مولانا صاحب سے ٹائم مانگا تھا, نہیں تو اس نے پرسوں ہونا تھا, یہ ٹائم دیا ہے. پھر مولانا صاحب نے کہا 1 دن اور دو, پھر 1 دن اور دو, جب بھی یہ تھوڑا سا لمبا ہو. دوسری بات, میرے چھوٹے بھائی شہباز کوثر صاحب بتا رہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, وہ کون سی انڈیپینڈنٹ, کون سی انڈیپینڈنٹ؟ ایک صوبے کا فرد واحد چیف جسٹس جو اپنے داماد کو پنجاب سے بلا کے سندھ سے جج بنانا چاہ رہا تھا, سندھ ہائی کورٹ بار پورے کھڑی ہو گئی ہے. وہ میں نہیں کہتا ہوں جس کا 25-30 سال کا لونڈا آج اربوں روپے میں کھیل رہا ہے, کس سال لائن ہے اس کی. کیا کوثر صاحب آپ نے وہ ججمنٹ نہیں پڑھی سپریم کورٹ کی جس نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں کالی بیڑیاں ہیں وکلا کے بارے میں, جو چیمبر میں گھس کے 3 بجے سٹے لیتے اور 3 سال تک کیس لگنے نہیں دیتے. آپ مجھے پتا ان کی بات کریں, ابھی میں نام لوں گا تو کھلی کھل جائے کہ جو ٹی وی پہ آ کے بڑھ کے مار رہے, کیا اس وکیل نے 1.5 ارب روپے افتخار چودھری کے ٹائم پہ اڑپ نہیں کیے جسٹس نظام کے نام پہ؟ کیا جو ٹی وی پہ آ کے بڑھ کے مار رہے ان کے کون سے ہائی کورٹ کے جج بتا دوں لسٹ ان کی. ایک فرد واحد صوبے کا چیف جسٹس, وہ اپنے سن لیں, وہ اپنے بانجوں کی, بھتیجوں کی, چمچوں کی, رشتہ داروں کی, چیمبر کے لوگوں کو فرد واحد اپوائنٹ کرتا تھا. پر یہ آج تو پارلیمنٹ کے ممبران جس پہ پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے وہ منتخب کریں گے. آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, یہ چیزیں تو عرصہ دراز سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا, اچانک ایسا کیا ہوا؟ نا عرصہ دراز, نا سن لو, ابھی قاضی صاحب جب تھے تو تب تو نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. جی سنائیں. نا اطہر صاحب, یہ ہم نے اچانک رات کی تحریکی میں نہیں کیے. 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں نے پریکٹیکلی بل جمع کیے, خٹک صاحب نکال دے. میں نے کہا ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو ذات نسل زبان پوچھتے ہو, ایک ہائی کورٹ کے جج اپنی چمچوں بانجوں بتیجوں کیوں لیتے ہو؟ بڑا اپریشیٹ کیا پی ٹی آئی کے ممبران ہے, مگر فروغ نسیم نے کہ وہ وزیر قانون تھے, اس نے ٹال مٹول سے کام لی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت آئی, سب نے اپریشیٹ کیا, کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا تھا, مگر موجودہ اور اس وقت کے وزیر قانون نے ٹال مٹول سے کام لی ہے کیونکہ یہ ججز ان کے چیمبر سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتاؤ وہ طریقہ ٹھیک تھا یا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ مندوخیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ بہتر ہے اور پارلیمنٹ نے ڈسکس کیا.